السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الدرس الثانی والعشرون۔ الدرس الثانی والعشرون، 22واں درس۔ ٹھیک، ہم نے اس درس میں جو متن ہے ہم نے اس کا خالص ترجمہ دیکھا تھا۔ آج اس کے بعد ہم نے غیر منصرف کے بارے میں بھی تھوڑی بہت جانکاری حاصل کی تھی۔ میں نے کہا تھا غیر منصرف کی تعریف میں کہ غیر منصرف ایسے اسم کو کہتے ہیں جس پر تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور اس پر زیر نہیں آتی، یہ غیر منصرف کی تعریف ہے۔ میں آج دوبارہ یہ تعریف بتا دیتا ہوں۔ غیر منصرف جو ہے اس پر نہ 2 پیش، نہ 2 زبر، نہ 2 زیر اور نہ اس پر 1 زیر آتی ہے۔ جس اسم پر یہ 4 حرکتیں، یہ 4 اعراب ہم کہہ سکتے ہیں، 2 پیش 2 زبر 2 زیر اور 1 زیر نہیں آتی ہوں، اس اسم کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ یعنی کہ غیر منصرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، غیر منصرف وہ اسم ہے جو 2 پیش کو، 2 زبر کو، 2 زیر اور 1 زیر کو قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک، ہاں میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی پہلے والے لیکچرز میں، حامدن، حامدن اور حامدن۔ یہاں میں دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں، حامدن، حامدن یا حامدن۔ حامد کا جو اسم ہے، حامد جو کلمہ ہے، اس نے 2 پیش کو قبول کیا، 2 زبر کو قبول کیا، 2 زیر کو قبول کیا، یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثال آپ کو میں کہوں گا فاطمۃ، فاطمۃ اور فاطمۃ۔ دیکھیے فاطمۃ 2 پیش قبول نہیں کر رہا، 1 پیش قبول کر رہا ہے، 2 پیش قبول نہیں کر رہا تو فاطمہ غیر منصرف ہے۔ یہاں لکھا ہے 2 پیش 2 زبر 2 زیر 2 زیر، 2 زیر اور 1 زیر، جو قبول نہ کرے اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ زیر کو بھی قبول نہیں کرتا، چاہے 2 ہو یا 1 زیر ہو۔ دیکھیں مثال، فاطمۃ جو ہے یہ 1 زبر اس نے قبول کی۔ ٹھیک، حالت نصب میں فاطمہ ہم کہیں گے مثال ان فاطمۃ، ان فاطمۃ، یہاں پہ فاطمہ حالت نصب میں ہے اور فاطمہ نے یہاں پہ زبر کو قبول کیا، لیکن 2 زبر نے بلکہ 1 زبر کو قبول کیا ہے، اس لحاظ سے فاطمہ غیر منصرف ہے۔ اب ہم دیکھیں، اب ہم کہیں گے مثال کے طور پر فی فاطمۃ، فی جار ہے، اس کے بعد زیر آنی چاہیے، تو فی فاطمۃ آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آ رہا، بلکہ فی فاطمۃ ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، جو غیر منصرف ہے وہاں پہ زیر کی جگہ زبر آتی ہے، جس جگہ زیر آنی چاہیے تھی اس جگہ زبر آتی ہے۔ تو یہ جو ہے فاطمہ جو کلمہ ہے، جو اسم ہے، یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس مثال کو دیکھ کے 2 وجوہات ہیں، 2 اسباب ہیں کہ 2 علتیں ہیں، 2 وجہ ہے یہاں پہ کہ فاطمہ غیر منصرف کیوں ہے، اور یہ 2 وجہ آپ اکثر جو ہے ہر غیر منصرف میں پائیں گے۔ نمبر 1، اس نے 2 پیش 2 زبر 2 زیر اور 1 زیر کو قبول نہیں کیا۔ دیکھ سکتے ہیں فاطمتن، جیسے حامدن تھا، ہم کہتے ہیں بائتن، کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کلامن، کہتے ہیں نا 2 پیش 2 پیش، یہ سب منصرف ہیں۔ منصرف وہ کلمہ جو تینوں حرکتوں کو قبول کرے، یعنی کہ 2 پیش کو بھی، 2 زیر کو بھی اور 2 زبر کو بھی، 1 زبر بھی، 1 زیر بھی اور 1 پیش بھی، اسے منصرف کہتے ہیں، کلامن، بائتن وغیرہ وغیرہ۔
آپ نے کیا دیکھا کہ بیتن دو پیش قلم دو پیش، فاطمتن پہ دو پیش نہیں آئے. یہ ایک وجہ ہے کہ یہ غیر منصرف کی علامت میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر ایک علامت فاطمہ غیر منصرف ہونے کی کیونکہ اس پہ دو پیش نہیں ہے. دوسرا سبب، دوسری وجہ کیا ہے کہ جب اس پہ زیر آنی چاہیے تھی فاطمہ پر، یہ جو یہاں پہ کلمہ فاطمہ ہے اس پر جب زیر آنی چاہیے تھی فی جار کی وجہ سے، تب فاطمہ مجرور نہیں بنتا، بلکہ یہ ہم کہیں گے فاطمہ تب محلن مجرور بنتا ہے. محلن، لیکن یہ لفظاً جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اس پر زبر آتی ہے. ہاں بات سمجھے، گویا جب زیر آنی چاہیے تھی تب اس پر زبر آتی ہے. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے فاطمہ محلن تو مجرور ہے لیکن یہ لفظاً منصوب ہے، منصوب جس پر زبر ہو. یہ دو وجوہات اکثر آپ ہر جگہ پائیں گے غیر منصرف میں کہ جہاں پر زیر کی جگہ زبر اگر آئی ہو، جس اسم پر زیر آنی چاہیے تھی اس اسم پر زبر آ رہی ہے تو ہم کہیں گے وہ اسم غیر منصرف ہے. ایک اور مثال تاکہ آپ خوب سمجھ سکیں، ہم کہیں گے مکہ، مکہ ہے نا، مکہ شہر جو عرب میں ہے، ہم کہتے ہیں مکہ تو، پہلے ہی کہا کہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ مکہ تون اگر ہوتا دو پیش تو منصرف ہوتا، مکہ تو ایک پیش نے سیدھے ہی کہا کہ یہ غیر منصرف. پہلی علامت تو ہم نے جان لی. اس کے بعد ہم کہیں گے مثال کے طور پر ان مکہ، ایک زبر بھی، علامت کس کی؟ غیر منصرف کی. ہم کہیں گے فی مکہ، آنا چاہیے تھا کیونکہ فی ہے جار اور مکہ مجرور بنتا، لیکن فی مکہ کی جگہ ہم پڑھتے ہیں فی مکہ تا. زیر کی جگہ زبر آئی تو یہ بہت بڑی علامت ہے غیر منصرف ہونے کی. اگر میں آپ سے کہوں ان دو وجوہات میں سے کون سی وجہ ایسی ہے جو زیادہ مشہور ہے، مطلب جو زیادہ ہمیں عیاں یہ بتاتا ہے، عیاں کر دیتا ہے کہ یہ غیر منصرف کلمہ ہوگا، وہ ہے جب زید کی جگہ زبر آئے. یہ علامت سب سے زیادہ ہم کہیں گے عیاں ہے کہ یہ اسم غیر منصرف ہوگا. ہاں میں نے کہا تھا مکہ تو جو ہے یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. ہاں الف لام کے بغیر ہی ایک پیش آیا تو تب علامت کیا ہے؟ غیر منصرف کی. مثال آپ کو میں کہوں گا یہاں پہ بیتن ہے، ہم کہیں گے البیتو، یہاں بھی ایک پیش، لیکن ایک پیش علامت غیر منصرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ الف لام ہے اور الف لام نے البیتو جو بیتن اصل میں تھا الف لام کی وجہ سے دو پیش میں سے ایک پیش ختم ہوا الف لام کی وجہ سے. تو یہاں پہ بھی ایک پیش آپ نہیں کہیں گے یہاں پہ بھی ایک پیش، تو البیتو غیر منصرف ہے نہیں. کیوں؟ اصل میں ہے بیتن، پھر الف لام کی وجہ سے ایک پیش گر گیا اور البیتو بنا. یہاں پہ الف لام کے بغیر ہی ایک پیش ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ علامت غیر منصرف کی ہے. ٹھیک. آج آپ نے خوب سمجھ لیا منصرف اور غیر منصرف میں کیا فرق ہے. اچھا، ہم نے اس سے پہلے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو غیر منصرف ہے اس میں 9 اسباب ہوتے ہیں، 9 علتیں ہوتی ہیں. تب میں نے یہ بھی کہا تھا سمجھانے کے لیے کہ علت یا سبب آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بیماری ہے اسم میں جس وجہ سے اسم میں اس انسان میں نہیں جس کا وہ نام ہے، جس چیز کا وہ نام ہے نا اس نام میں کوئی بیماری سمجھ لیجئے ہوتی ہے کہ جس وجہ سے اس پر زیر کی جگہ زبر آتی ہے یا دو پیش دو زیر اور دو زبر اور ایک زیر کو قبول نہیں کرتا. کچھ پرابلم ہیں، کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ہیں، کچھ بیماریاں ہیں آپ سمجھ لیجئے جس کی وجہ سے اسم جو ہے ان 4 حرکتوں کو، ان 4 اعرابوں کو قبول نہیں کرتا، اسے غیر منصرف کہتے ہیں. پھر میں نے کہا تھا کہ وہ 9 سبب ہے، وہ بیماریاں 9 ہیں.
ٹھیک، وہ 9 وجوہات ہیں، وہ 9 علتیں ہیں جن کی وجہ سے اسم میں غیر منصرف کی صفت ہم کہیں گے پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جو اسباب ہیں وہ 2 اقسام کے ہوتے ہیں، ایک وہ سبب ایک جو 2 1 کے برابر ہے۔ میں نے آپ سے تب یہ بھی کہا ہوگا کہ، یا اگر نہیں کہا تو آج ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کم از کم غیر منصرف بننے کے لیے، کم از کم غیر منصرف بننے کے لیے اسم میں 2 سبب ہونے چاہیے۔ اگر کسی اسم میں ایک ہی سبب ہے تو وہ غیر منصرف نہیں بنتا۔ جو 9 اسباب ہیں، جو 9 علتیں ہیں، ان 9 علتوں میں سے کسی بھی اسم میں جو بھی غیر منصرف ہوگا، اس غیر منصرف اسم میں کم از کم ان 9 علتوں میں سے کم از کم 2 علتیں ہونی چاہیے۔ تو 2 علتیں مل کر کے کسی اسم کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں، ٹھیک، یہ ایک قسم ہے۔ لیکن دوسری قسم انہی 9 اسباب میں سے ایسی ہیں کہ جو اکیلے میں اسم کو غیر منصرف بنا دیتی ہے، وہاں پہ 2 کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ 9 اسباب کون سے ہیں ہم وہ آج دیکھتے، اور ہم نے ان میں سے کوئی سبب جو ہے وہ پڑھا بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے، نمبر 1 جو ہے، نمبر 1 ہم کہیں گے تانیث۔ میں آخر میں اس کی شرح کر دیتا ہوں کہ جو میں لکھتا ہوں۔ نمبر 2 عدل، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 معرفہ، نمبر 5 الف نون زائدتان، نمبر 6 وزن فعل، نمبر 7 ترکیب، نمبر 8 صفت، اور نمبر 9 جو ہے ہمارے پاس کیا ہے، تانیث ہے، عدل ہے، اجماع ہے، معرفہ ہے، الف نون زائدتان ہے، اور ہمارے پاس منتہی الجموع ہے، منتہی الجموع۔ یہ 9 اسباب ہیں، یہ 9 علتیں ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ 9 بیماریاں ہیں۔ اگر کسی اسم میں پائی گئی، ان 9 بیماریوں میں سے اگر کوئی بھی 2 بیماریاں کسی بھی اسم میں پائی جائیں گی تو یہ بیماریاں اس کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی میں صرف اکیلے میں تانیث ہوا، صرف تانیث ہے اکیلے میں، یہ ایک اس اسم کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا۔ مثال آپ کو میں کہوں گا ساعتن، ساعتن، یہ بھی مونس، تانیث سے مراد ہے مونس، فیمینائن ہونا، فیمیل ہونا، اسے تانیث بھی کہتے ہیں یا مونس کہتے ہیں۔ ساعتن یہ بھی تانیث ہے، یہ بھی مونس ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا ساعتن سبب ہے نا، سبب، یہ 9 اسباب ہیں غیر منصرف بننے کے لیے۔ تانیث ہے ساعتن میں، کیسے، اس کا نام ہی ہے تائی تانیث، یہ علامت ہے ہی مؤنث کی، ٹھیک ہے۔ کیا ساعتن غیر منصرف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا ساعتن، میں نے 2 پیش دیے، 2 پیش کو جو قبول کرتا ہے وہ منصرف ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر یہ بیماری ہے تو اس بیماری نے ساعتن کو غیر منصرف کیوں نہیں بنایا؟ میں کہوں گا کیوں، کیونکہ ابھی بیماری ایک ہی ہے۔ میں نے کہا تھا کم از کم 2 بیماریاں تو ہونی چاہیے، جب تک نہ 2 بیماریاں ملیں گی تب تک وہ کسی اسم کو غیر منصرف نہیں بنا سکتے۔ اب آپ دیکھیے مثال فاطمہ، تو یہاں پہ بھی یہی تا ہے نا، فاطمہ تو ساعتو، یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ فاطمہ جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، جو اسم ہے، اس میں 2 سبب ہیں۔ نمبر 1 پہلا ہے تانیث، یہ جو ہے تائی تانیث، ایک سبب آیا تانیث۔ نمبر 2 یہ ہے معرفہ، کیا ہے معرفہ؟ ہم نے پڑھا ہے کسی خاص
چیز کا نام، چاہے وہ انسان کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، پہاڑوں کے نام ہو، جھیلوں کے نام ہو، قبیلوں کے نام ہو، ایسے جو خاص نام جو معین ہو، ان ناموں کو معرفہ کہتے ہیں۔ فاطمہ انسان کا نام ہے تو فاطمہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ تو اس فاطمہ معرفہ بھی ہے اور تانیث بھی ہے، دو سبب ملے نا، ان نو میں سے ایک تانیث ملا، تانیث ملا ہے، ایک تو تانیث ملا اور معرفہ ملا، دو سبب ملے تو اس نے فاطمہ جو لفظ ہے اس کو غیر منصرف بنا دیا۔ ٹھیک ہے، ساکن کیوں نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک ہی علت ہے، تانیث۔ ان 8 میں سے یہاں پہ کوئی بھی ہم نہیں پاتے، اس لیے یہ منصرف ہی شمار ہوگا۔ کون؟ یہ کلمہ منصرف ہی شمار ہوگا۔ اب دیکھو، میں نے آپ سے اس سے پہلے یہ بھی پڑھایا تھا کہ جو غیر منصرف ہے، جو 9 علتیں ہیں اس میں جو پائی جاتی ہیں، ان کے 2 اقسام، مطلب کہ یہ جو 9 ہمارے پاس اسباب ہیں ان کے 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 وہ علت جو ایک ہی ہے، اور ایسی علتیں جو 1 2 کے برابر ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں ہم نے پڑھا تھا، ایک ہے منتہی الجمع جس کے 2 اوزان ہیں، ایک ہے مفاعل اور دوسرا ہے مفاعیل۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور ہم نے پڑھا تھا مطلب منتہی الجمع یہ ایک ہی کافی ہے اگر کسی اسم میں صرف منتہی الجمع سبب ہے، علت ہے، بیماری ہے اکیلے میں، تو منتہی الجمع اکیلے میں اس کو غیر منصرف بنا دے گا۔ یہ صفت ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے منتہی الجمع کی کہ یہ ضروری نہیں ہے اور نہ ہوگا اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبب اس کے ساتھ ہو سکتا ہے مدد کے لیے کہ یہ اسم کو غیر منصرف بنائے، یہ اکیلے میں اسم کو غیر منصرف بنا دیتا ہے۔ مثال ہم کہیں گے مساجد، مساجد علی وزن مفاعل، وزن سیم ہے۔ جو بھی اسم مفاعل کے وزن پر فٹ ہوتا ہے ہم اس اسم کو غیر منصرف شمار کرتے ہیں۔ تو مفاعل یہ غیر منصرف کیوں؟ ایک ہی سبب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ یہ منتہی الجمع ہے۔ اس میں ان جو 8 بچتے ہیں اسباب جو ہیں، علتیں جو علت جو ہیں، ان میں سے دوسری علت پائی نہیں جاتی، یہ اکیلے میں منتہی الجمع نے اس کو کیا؟ غیر منصرف بنا دیا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے کیا پڑھا؟ غیر منصرف کی تعریف۔ نمبر 2 9 اسباب کون کون سے ہیں۔ نمبر 3 ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، آج ریوائز میں نے کیا کہ 9 اسباب میں سے ایسے اسباب بھی ہیں۔ ہاں میں یہ مکمل کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ختم کریں گے۔ ایک تو ہے منتہی الجمع جو ایک ہی 2 علتوں کے برابر ہے، اور تانیث کے اندر جو ہے 2 اور شامل ہیں۔ تانیث وہ اصل میں تانیث کے ذیل میں آتے ہیں، ماتحت آتے ہیں۔ ایک ہے اسے کہتے ہیں الف مکسورہ، ہم نے پڑھا ہے، اور دوسرا ہے الف ممدودہ۔ ٹھیک ہے، یہ 2 جو ہے یہ الگ الگ، مطلب یہ ایک الف مکسورہ یہ اکیلے میں، الف مکسورہ جہاں جہاں ہوگا یہ سبب اکیلے میں کسی دوسرے سبب کے بغیر ہی اسم کو غیر منصرف بنا دے گا۔ ایسے ہی الف ممدودہ بھی اکیلے میں جس میں ہوگا اس کو غیر منصرف اکیلے میں بنا دے گا۔ ایسے ہی منتہی الجمع جہاں پہ ہوگا اکیلے میں، یہ 3 سبب ایسے ہیں، ہے اصل میں یہ 2 ہی سبب، ایک ہے منتہی الجمع اور ہے تانیث، لیکن پھر تانیث کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں سب ٹائپ یا سب کائنڈ ہے کہ جو 2 ہیں، الف ممدودہ اور الف مکسورہ، یہ 2 اور یہ 3، بس 3 سبب ایسے ہیں جو 1 2 کے برابر ہیں۔ باقی جو بھی بچتا ہے یہ سارے صفت ہے، ترکیب ہے، وزن فعل، الف نون زائدتان ہے، معرفہ ہے، اجماع ہے، عدل ہے، اور تانیث میں جو معرفہ ہو، سارا تانیث نہیں، تانیث کے الگ بہت سارے ٹائپس ہیں، پھر وہاں پہ ہم آگے پڑھیں گے
اگر مؤنث جو ہے وہاں پہ بیچ والا کلمہ اگر وہ ساکن ہوا تو کیا ہوگا، اگر 3 حرف سے زیادہ ہوا تو کیا ہوگا، وہ لمبی ڈیٹیل ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا آپ کی منتہی الجمع، الف مکسورہ اور الف ممدودہ 3 ایسے اسباب ہیں جو ایک ایک 2 کے برابر ہیں۔ آگے انشاءاللہ اور سیکھیں گے، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔